MTA International, reaching the corners of the earth. صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج بہت انتظار کے بعد بالآخر وہ مبارک جمعہ کا دن آ پہنچا ہے جس رمضان مبارک میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے. آخری عشرہ میں واقع ہونے والا یہ جمعہ اپنا کوئی رقیب بھی نہیں رکھتا، ورنہ ممکن ہوتا ہے بعض دفعہ کہ آخری عشرے میں 2 جمعے آ جائیں. آخری عشرے میں آیا ہے، رمضان کا آخری جمعہ ہے جسے جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے. لیکن یہ لفظ جمعۃ الوداع مجھے اس لیے پسند نہیں کہ بعض لوگ واقعتاً اسے وداع کرنے آتے ہیں. یہ وہ دن ہے جب مساجد سب سے زیادہ بھرتی ہیں. سال بھر میں کوئی اور ایسا دن پیش نہیں کیا جا سکتا جبکہ مساجد کی آبادی اتنی ہو جائے، اس طرح بھرپور ہو جائے مساجد، جس طرح آج کے اس بقول لوگوں کے بقول جو جمعۃ الوداع میں مساجد بھرتی ہیں. اس ضمن میں پہلے بھی میں جماعت کو نصیحت کر چکا ہوں کہ یہ جمعہ تو آپ کے استقبال کے لیے آتا ہے، آپ کو ہمیشہ کے لیے اللہ کے گھر والا بنانے کے لیے، اللہ کے گھر میں داخل کرنے کے لیے. تو یہ تو آپ کا استقبال کرنے آتا ہے. سال کے بعد، انتظار کے بعد، رمضان کی محنتوں اور مشقتوں اور دعاؤں کے بعد ان کی قبولیت کا نشان بن کے آتا ہے. دونوں بازو پھیلائے ہوئے آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. تو یہ اچھا سلوک نہیں کہ آپ اسے الوداع کا سلام کہہ کر چلے جائیں. ہمیشہ کے لیے مساجد کے ہو رہیں، یہ پیغام ہے جو جمعۃ الوداع ہر مسلمان کو دیتا ہے. اور مساجد جو بھرتی ہیں پھر بھری رہنی چاہیے. عید آنے والی ہے، اس دن خصوصیت سے تمام جماعتوں کو میں پھر متنبہ کرتا ہوں کہ عید کے دن کی صبح کی حاضری دراصل وہ میزان ہے جس سے آپ کا ایمان تولا جائے گا، یا ایمان نہیں تو کم سے کم وہ جو کچھ آپ نے رمضان میں کمایا ہے اس ترازو میں تولا جائے گا، یعنی عید کے دن صبح کی نماز میں. اگر ایک مہینہ بھر راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھے اور عید جو اس مہینے کی خوشیوں کا دن ہے، اس مہینے کی برکتیں منانے کا دن ہے، اس دن وہ ساری برکتیں ہاتھ سے کھو بیٹھیں اور اسے آرام اور سونے کا اور خدا کی یاد سے غافل ہونے کا دن بنا لیں تو بہت ہی بےہودہ اور ظالمانہ سودا ہوگا. بس آنے والی عید میں خصوصیت سے اپنے نمازوں کی طرف توجہ کریں اور عید کی صبح مسجدوں کو نمازیوں سے اسی طرح بھرا دیکھیں جس طرح جمعۃ الوداع نے بھرا ہوا دیکھا ہے. اس ضمن میں یہ خوشخبری بھی جماعت کو دیتا ہوں کہ تمام دنیا سے جو اطلاعیں مل رہی ہیں، دن بدن جماعت احمدیہ کی مساجد بھرتی چلی جا رہی ہیں اور چھوٹی ہوتی جا رہی ہیں.
یہ مسجد تو ایک لمبے عرصے سے چھوٹی ہوئی ہے، اس لیے ہدایت دینی پڑتی ہے کہ کم سے کم لوگ یہاں آئیں، جو حلقے کے لوگ ہیں وہ آ جائیں، اور باقی شاذ کے طور پر آ جایا کریں برکت کے لیے، ورنہ اپنی اپنی مساجد میں جمعہ پڑھا کریں۔ اور خطبے کا جہاں تک تعلق ہے وہ ٹیلی ویژن سے استفادہ کیا ہی جا سکتا ہے، مگر پھر بھی بہت چھوٹی ہو چکی ہے، اور ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ اس مسجد کو بڑھایا جائے اور دوسری مساجد کو بھی بڑھایا جائے۔ ربوہ کا یہ حال ہے کہ اس رمضان سے پہلے ہی مساجد چھوٹی ہو گئی تھی۔ اتنا غیر معمولی رجحان ہے اہل ربوہ کا عبادتوں کی طرف کہ اس سے پہلے اس کی نظیر دکھائی نہیں دیتی۔ جمعوں کے دنوں میں، جمعے کے اوقات میں اور عبادتوں کے وقت میں بازار سنسان ہو جاتے ہیں اور خدا کے گھر بھر جاتے ہیں، اور آج کا جمعہ جو انہوں نے پڑھ چکے ہیں، اس میں تو عجیب عالم ہوگا۔ میں صبح تصور کی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور میرا دل اللہ کے حمد سے بھر گیا۔ وہاں سے آتے وقت لوگ یہ کہتے تھے کہ کس حال میں لوگوں کو چھوڑ کے جا رہے ہو، ان کا کون متولی ہوگا، کون حفاظت کرے۔ میرے رب نے بس سب غم دور کر دی، ایسی خوشیاں دکھائیں کہ ان کی مثال دنیا میں دکھائی نہیں دیتی۔ اس دوری کے باوجود اتنا قریب کر دیا اہل ربوہ کو، کیونکہ جو خدا کے قریب ہیں وہی میرے قریب ہیں، اور خدا کے قرب نے مجھے وہ نعمت وصال کی بخشی ہیں جو وہاں رہتے ہوئے کبھی میسر نہ آئی تھیں۔ مجھے یاد ہے جب میں وہاں ہوتا تھا تو کئی دفعہ اہل ربوہ سے شکوے کرتا تھا کہ مساجد ابھی پوری بھری نہیں ہیں، اور مساجد اتنی چھوٹی ہیں کہ اگر سارا ربوہ عبادت کرے تو مساجد انہیں سمیٹ ہی نہیں سکتی۔ بس الحمدللہ یہ مبارک جمعہ ہے، اس نے تو عجیب عالم دیکھا ہوگا ربوہ کی مساجد کا۔ سب مساجد اتنی چھوٹی ہو گئی ہوں گی جیسے آپ اپنے بچپن کے کپڑے پہننے کی کوشش کریں، گھٹنوں سے نیچے ٹانگیں ننگی ہوں گی، بدن کے اوپر کا حصہ کہیں وہ پھٹ رہے ہوں گے۔ یہی کیفیت ربوہ کی مساجد کی پہلے سے ہو رہی تھی، آج تو عجیب عالم ہوا ہوگا۔ بس اس کے تعلق میں ایک تو میں اہل ربوہ سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہوں، یہ محبت انشاءاللہ کبھی نہیں مٹے گی یہاں تک کہ اللہ بصبح طلوع کرے، جو ليلۃ القدر کی فجر ہوا کرتی ہے۔ اور میں اس منتظمیہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ہمارے عزیز کیا نام ہے ان کا، ایاز محمود خان، ہاں ایاز خالی ذہن میں تھا، ایاز محمود خان ہیں، جب سے وہ صدر عمومی بنے ہیں ماشاءاللہ بڑی محنت اور خلوص سے ایک ٹیم بنا کر نیک کاموں میں بہت حصہ لے رہے ہیں، اور ان برکتوں کی جزا ان کو بھی ملے گی اور ان کے سب ساتھیوں کو بھی، سب اہل ربوہ کو جنہوں نے خدا کے فضل سے نیکی کی جانب ایک انقلابی قدم اٹھا لیا ہے۔ اللہ ان نیکیوں کو دوام بخشے۔ اس تعلق میں یہ تحریک کرنا چاہتا ہوں کہ مساجد کی تعمیر اور مساجد کی وسعت کا ایک نیا دور شروع ہونا چاہیے۔ توسیع مساجد ایک ایسا کام ہے جو جماعت کی توسیع سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ جب بھی ہم نے توسیع مساجد کی مہم چلائی ہے اور مشنوں کی، وہی مساجد ہی ہیں ہمارے لیے، تو اللہ نے بے شمار فضل فرمائے ہیں اور جماعت کی دعوت اللہ کے کاموں میں بہت برکت پڑی ہے۔ تو اس لیے یہ ایک عام تحریک ہے تو کل عالم کی جماعتوں کے لیے کہ وہ مساجد کو تعمیر کرنے اور مساجد میں توسیع کرنے کی مہم شروع کریں، جتنی توفیق ہے اس طرح کریں۔ دنیا داری کے جھگڑوں میں پڑ کر ظاہری خوبصورتی اور قیمتی سامانوں کی فراہمی کا انتظار نہ کریں۔ جیسی بھی مسجد ہے اسے اللہ کا ذکر برکت بخشتا ہے، وہ مومن برکت بخشتے ہیں جو تقویٰ لے کر وہاں سجے سجائے پہنچتے ہیں۔ مسجد کی سجاوٹ تو ان متقیوں سے ہے۔ بس اس پہلو سے جہاں تک ممکن ہے خوبصورت زیدہ زیب مسجد بنانا اللہ تعالیٰ کی
صفت جمال کے منافی تو نہیں، مگر اس کے انتظار میں کہ اتنا پیسہ ہو تو پھر ایسی مساجد بنائی جائیں، مساجد کی بنیادی ضرورت کو نظر انداز کر دیا جائے، یہ جائز نہیں ہے، یہ پھر دنیا داری ہے، یہ عبادت کی محبت نہیں ہے۔ بس حسب توفیق وسعتیں دیں، خوبصورت نہیں بنتی تو سادہ مگر ستھری اچھی چیز دکھائی دے، اور جتنی توفیق ہے اس کے مطابق یہ کام شروع کریں۔ انگلستان میں ایک بہت بڑی مسجد کی ضرورت ہے۔ یہاں اب تک جو دوسری بڑی بڑی مساجد بنائی گئی ہیں ان میں بتایا جاتا ہے کہ گلاسگو کی مسجد میں سب سے زیادہ نمازی آ سکتے ہیں، 2000 کی تعداد میں۔ اب میں نہیں کہہ سکتا کہ اس میں زیادہ آ سکتے ہیں جو ریجن پارک کی مسجد میں، مگر جو اندازہ ایک دفعہ میں نے لگوایا تھا اس سے یہی لگتا ہے کہ ریجن پارک کی مسجد کے ملحقات تو بڑے ہیں مگر نمازیوں کی جگہ اتنی بڑی نہیں ہے، اس لیے بعید نہیں کہ گلاسگو والوں کا یہ دعویٰ درست ہو کہ انگلستان کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ جماعت احمدیہ کی تعداد تو دوسروں کے مقابلے پر بہت تھوڑی ہے، لیکن جماعت احمدیہ کے عبادت گزار بندوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس لیے ہمیں 2000 کی مسجد کام نہیں دے گی۔ مرکزی جو جلسے ہوتے ہیں یا مرکزی تقریبات جن میں عبادت کے لیے وسیع جگہوں کی ضرورت پڑتی ہے، ان میں انگلستان کی ضرورت 6-7 ہزار تک بھی جا پہنچتی ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ سرے دست آپ کے اندر یہ استطاعت ہے کہ 6-7 ہزار نمازیوں کے لیے مسجد کی تعمیر کر سکیں، مگر ایسی مسجد کی بنیاد ڈالنا ضروری ہے جس میں یہ سہولتیں مہیا ہوں کہ آئندہ حسب ضرورت اور حسب توفیق اس کی توسیع ہوتی چلی جائے اور مسجد کے عمومی نقشے پر برا اثر نہ پڑے۔ یعنی سادگی تو اپنی جگہ درست ہے مگر بدزیبی تو خدا کو پسند نہیں۔ ایسے ملحقات، ایسے اضافے الحاقی جو بدصورتی پیدا کرے وہ اچھی نہیں ہیں، اس لیے اپنے پلاننگ میں، اپنی منصوبہ بندی میں یہاں کی جماعت کو چاہیے کہ یہ گنجائش رکھیں کہ آئندہ 10-15 ہزار تک کے لیے بھی وہ مسجد بڑھائی جا سکتی ہو تو بڑھائی جائے، اور پھر بھی ٹھیک لگے دونوں طرف سے، اور آگے اور پیچھے متوازن بڑھنے کی جگہ بھی ہونی چاہیے، اور نقشہ پہلے سے ہی بننا چاہیے، مختلف سٹیجز منازل کا نقشہ۔ اس پہلو سے میں سمجھتا ہوں کہ سرے دست جو میں نے تخمینہ لگایا ہے، امیر صاحب سے مشورہ بھی کیا تو وہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے، مگر کچھ ان کے ٹھیک سے مجھے لگا تھا کہ وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت میں ابھی یہ توفیق نہیں، تو توفیق تو خدا بڑھا دیا کرتا ہے۔ میں نے 5 ملین کا تخمینہ لگایا ہے یہاں کی مرکزی مسجد کے لیے، اور جیسا کہ میرا پرانا دستور چلا آ رہا ہے، اللہ توفیق بھی عطا فرما رہا ہے کہ ہر وہ وسیع بڑی تحریک جو کرتا ہوں اس کا 100واں حصہ میں اپنی طرف سے پیش کرتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں امیر صاحب کی طرف سے 10,000 پاؤنڈ کا وعدہ لکھوا رہا ہوں تاکہ ان کا پہلا نمبر رہے۔ اگرچہ میری نیتوں میں ان سے پہلے غالباً یہ بات چلی آ رہی تھی کہ 50,000 پاؤنڈ کا میں اکیلا نہیں بلکہ اپنی بچیوں، دمادوں، بچوں اور مرحومین تعلق والوں کی طرف سے یہ لکھواؤں۔ 5 سال کا عرصہ میرے ذہن میں ہے، 5 سال میں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا تو یہ رقم سارے وعدہ کروانے والے پوری کر دیں، لیکن اگر یہ وعدے اتنے نہ ہوں تو پھر 5 سال مزید بھی اس کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ اور مسجد کے معاملے میں بنیادیں وسیع ہو جانی چاہیے اور سادہ سی عمارت کی تعمیر بھی ہو جانی چاہیے، باقی زیبائشیں بعد کی باتیں ہیں، دیکھی جائیں گی۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ 50 لاکھ اگر 5 سال میں نہ بھی پورا ہو، 5 ملین تو 50 لاکھ بنتا ہے، بہت بڑی رقم ہے۔ تو 10 تک بھی صحیح، لیکن ارادے بلند رکھیں اور اللہ سے توقعات بلند رکھیں۔
نئی نسل کے جو بچے اب خدا کے فضل سے مختلف نوکریوں پہ لگ رہے ہیں ان کو بھی شامل کریں اور خدا سے توفیق بڑھانے کی دعائیں مانگیں تو کوئی بعید نہیں. اور پھر جب بھی تحریک کی جاتی ہے تو سب دنیا سے خدا ویسے بھی مددگار کھڑے کر دیتا ہے. کچھ ایسے جوش رکھنے والے متمول دوست ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی تحریک ہو وہ پیچھے نہیں رہنا چاہتے، تو وہ بھی آپ کی انشاءاللہ نصرت فرمائیں گے. تو اس وقت میں 5 ملین کی تحریک جماعت انگلستان کی مرکزی مسجد کے لیے کرتا ہوں، اس دعا اور نیت کے ساتھ کہ یہ لازماً انگلستان کی وسیع ترین مسجد ہو. عبادتوں کی گنجائش پر زور ہونا چاہیے. جو 7 مشرق عمارتیں ہیں یا دوسرے نخرے ہیں ان کو بے شک نظر انداز کر دیں، لیکن میں سمجھتا ہوں اگر یورپ کی سب سے بڑی ہو جائے تو یہ بھی بعید نہیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں پھر جرمنی کو بڑی تحریک ہوگی، کیونکہ جرمنی آپ کی رقیب جماعت ہے اور وہ برداشت نہیں کر سکتی کہ کسی نیکی میں آپ ان سے آگے نکل جائیں. تو آپ نے قدم بڑھایا تو وہ بھی بڑھائیں گے، یہ سلسلہ چل پڑے گا انشاءاللہ. اب وقت ہے کہ ہم عبادتوں کے لیے کی طرف توجہ جب کر رہے ہیں تو عبادت گاہوں کی طرف بھی تو توجہ کریں. ہمارا مضمون اس سے برعکس ہے جو اقبال نے بیان کیا ہے. اقبال تو کہتا ہے مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا کب سے وہ بن نہیں سکا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو ہم تو شب بھر میں عبادت کرنے والے پیدا کر رہے ہیں اور بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے شامت اعمال ہے گناہوں کی کہ ابھی تک یہ توفیق پوری نہیں ہوئی کہ ان عبادت کرنے والوں کو عبادت گاہیں بھی مناسب حال مہیا کر سکے. مگر اس کا ایک ازالہ تو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے فرما گئے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص فضیلت عطا کی ہے کہ آپ کی خاطر تمام زمین مسجد بنا دی گئی ہے. تو مسجد کے باہر بھی جو عبادت کے لیے زمین ہے وہ بھی ہماری خاطر، کیونکہ ہم محمد رسول اللہ کے سچے غلام ہیں، عبادت گاہ بنا دی گئی ہے. اس لیے یہ مضمون دل کی تسلی کے لیے تو ہے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ مسجدیں بنانی چھوڑ دو اور صرف کھلی زمین پر عبادت کیا کرو، کیونکہ موسموں کے تقاضے ہیں اور رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس خوشخبری کے باوجود آپ نے بڑی وسیع مساجد بنائیں، تو اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ جمعہ تو ایک ہی ہے اور مضمون بہت ہیں جو بیان کرنے والے ہیں اور ناممکن ہے کہ اس جمعے میں وہ سمیٹے جا سکیں، لیکن ایک ایسی خبر ہے جو میں اس وقت آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس کے بعد اس پر مزید روشنی شاید آئندہ کسی خطبے میں ڈالنے کی توفیق ملے گی. 10 تاریخ کا جو جمعہ تھا اس میں نے جماعت سے ذکر کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت کے مطابق میں بھی ہمیشہ طالب علم رہوں گا اور علم سیکھنے کے لیے میرے لیے کوئی عار نہیں ہے. آخری سانس تک علم سیکھنے کو اپنے لیے باعث افتخار سمجھوں گا اور علم سکھانے میں بھی جو خدا توفیق دے گا کوششاں رہوں گا. اور ساری جماعت کو یہی نصیحت کی تھی آپ بھی ایسا کریں. اور اس ضمن میں نے کہا کہ انسان سے علم سیکھتا ہی ہے، یہ تو رواج جاری ہے، میں بھی سیکھتا ہوں، اس میں کسی قسم کے گھبرانے کی ضرورت نہیں. یہ اعزاز ہے، یہ کوئی تذلیل نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی یہ بھی ذکر کیا تھا کہ لیکن اس کے علاوہ بھی ایک مضمون ہے، وہ علوم جو خدا آسمان سے دل پر اتارتا ہے وہ آپ لوگوں سے سیکھے ہوئے نہیں ہیں، وہ اللہ دل پہ نازل فرماتا ہے. اور اس کی بے شمار مثالیں میرے ذہن میں ہیں کہ ایک خطبے کے لیے کھڑا ہوں جبکہ خالی ذہن تھا بالکل، اور اللہ تعالیٰ نے مضمون یوں شروع کر دیے جیسے بارش ہو رہی ہو، یا بعض جگہ جا کے کسی مضمون پر اٹکا ہوں تو اچانک جیسے چابی سے کوئی دروازہ کھول دیتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے وہ مضامین فرمائے. بسا اوقات رویا کے ذریعے خدا تعالیٰ بڑے بڑے دلچسپ اور لطیف مضامین کھولتا ہے جن کو پھر میں آگے چلا دیتا ہوں. تو یہ جو میں نے ذکر کیا تھا اس کی دیکھیں کیسی عجیب غیبی تائید ہوئی کہ 2 دن بعد اتوار اور پیر کی رات کو میں نے تہجد سے پہلے اٹھنے سے پہلے
صرف بمشکل 1 منٹ کی رویا دیکھی ہے، اور وہ رویا علوم کا ایک دروازہ کھولنے والی رویا تھی۔ آنن فانن بہت سے علوم روشن کیے گئے جو پہلے اس سے جہاں تک میں نے جائزہ لیا ہے بیان نہیں ہوئے، اور اس تعلق میں بیان نہیں ہوئے جس تعلق میں اللہ نے مجھے سمجھایا۔ اور رویا ایسی ہے جو عام حالات میں میرے تصور میں بھی نہیں آ سکتی تھی کہ اس رویا کا کچھ دینی علوم سے کس طرح تعلق ہوگا، یا میں ایسی بات سوچتا ہوں جو خواب میں آ گئی۔ بڑی واضح کھلے پیغام پر مشتمل، کرسپ جس کو کہتے ہیں، بڑی چٹکتی ہوئی رویا تھی جو اول سے آخر تک مضامین سے بھری ہوئی تھی، اور جب ختم ہوئی ہے تو ایک عجیب لطف پیچھے چھوڑ گئی جو ایک نشے کا عالم تھا، اور اسی لطف کے دوران پھر وہ مضامین کھلتے رہے، رویا ختم ہونے کے باوجود وہ مضامین جاری رہے۔ جب میں نے سحری کے وقت اپنے بچوں سے ذکر کیا تو سب نے کہا کہ ہمیں بتائیں، ابھی بتائیں، ابھی بتائیں۔ میں نے کہا یہ تمہاری نہیں، ساری جماعت کی امانت ہے، میں بالکل نہیں بتانا، مگر میری خواہش ہے کہ آخری جمعے میں بیان کروں۔ لیکن اب جو میں نے وقت دیکھا ہے تو تمہیدی باتوں میں آدھے کے قریب وقت گزر گیا ہے، اور یہ مضمون ایسا نہیں کہ اسے ذرا سا چھیڑا جائے اور پھر جلدی میں اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے یا سمیٹنے کی کوشش کی جائے۔ تو انشاءاللہ یہ آئندہ عید کے بعد کے کسی خطبے میں خدا کی توفیق سے میں بیان کروں گا۔ بہت دلچسپ رویا ہے، مگر 1 منٹ کے اندر اندر دروازے کھلے ہیں اور وہ مضامین نظر آنے شروع ہوئے جو ویسے کبھی تصور میں نہیں تھے۔ دوسری بات جو میں آج بیان کرنی چاہتا تھا وہ لیلۃ القدر سے تعلق رکھتی ہے۔ بس یہ حق فائق ہے کہ لیلۃ القدر کے زمانے میں جو آج کل کا دور ہے خصوصیت سے لیلۃ القدر کی باتیں کی جائیں۔ اس ضمن میں جو آیات ہیں وہ میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہے حتی مطلع الفجر۔ یقیناً ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے، اور تجھے کیا بات سمجھائے، کیسے سمجھایا جائے کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے۔ یعنی بہت ہی اہم، بہت ہی وسیع اور بہت ہی گہرا مضمون ہے، جس کے لیے عمل واقعہ یہ ہے کہ آج تک کے مسلمان مفکرین کی سوچ بھی اس کے بیان پر احاطہ نہیں کر سکی۔ بس قرآن کریم کا یہ کہنا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ کوئی یوں ہی دعویٰ نہیں بلکہ بہت ہی گہری حقیقت پر روشنی ڈال رہا ہے کہ لیلۃ القدر کے مضمون کو تم معمولی نہ سمجھو، یہ نہ سمجھو کہ ایک رات آئی، آپ نے چند گھنٹے جاگ کر گزاری، ساری عمر کی کمائیاں کر گئے اور بات ختم ہوئی۔ بہت گہرا مضمون ہے، اس پر غور کی ضرورت ہے اور غور کرتے چلے جانے کی ضرورت ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اس رات میں ملائکہ اور الروح یعنی حضرت جبرائیل کے لیے الروح کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ان سب کا نزول ہوتا ہے بإذن ربہم، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ من کل امر، تمام امور پر مشتمل، جو قابل ذکر یا انسان کی ضرورت کے امور ہیں
ان امور پر مشتمل وہ کچھ چیزیں لے کر آتے ہیں کہ اپنے اللہ کے اذن کو تمام امور کے تعلق میں بیان کرتے ہیں. سلام، سلامتی ہی سلامتی ہے حتی مطلع الفجر. یہ سلسلہ جاری رہتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جائے. یہ لفظی سرسری ایک ترجمہ ہے. اس میں مفسرین نے بہت بحثیں اٹھائی ہیں مختلف مضامین کو پیش نظر رکھ کر، کبھی احادیث کی روشنی میں، کبھی قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں، کبھی اپنے تجارب کی روشنی میں کئی باتیں بیان فرمائی ہیں. اچھے اچھے مضامین ہیں، اور یہ بات بھی بہت سے مفسرین پہلے لکھ چکے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سے مراد قرآن کریم ہے، کیونکہ انزلناہ میں ہو کی ضمیر قرآن کی طرف جاتی ہے. اور جب یہ کہتے ہیں تو ایک اور بحث کا آغاز ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ قرآن کریم تو ایک رات میں نہیں اتارا گیا اور لمبے عرصہ نبوت پہ پھیلا ہوا ہے. اسے ایک رات میں اترنے والا کلام کیسے کہا جا رہا ہے؟ بس اس کی بہت سی تشریحات بیان ہوئی ہیں جو میں پہلے بھی اپنے ان خطبات میں بیان کر چکا ہوں جو لیلۃ القدر سے تعلق رکھتے تھے. آج ایک نیا مضمون اس حوالے سے آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ ہے حتی مطلع الفجر سے کیا مراد ہے. یعنی اول تو وہ رات کون سی ہے، اور پھر ہے حتی مطلع الفجر سے کیا مراد ہوئی. کیونکہ مطلع الفجر تک نزول ہوتا ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے. یہ تصور ابھرتا ہے. اس پر کئی مفسرین نے زور مارا ہے اور حتیٰ کے معنی کھینچ کر سحر میں بھی داخل کرنے کی کوشش کی ہے. مگر یہ جو طرز کلام ہے یہ تو یہ بتا رہا ہے کہ جب فجر طلوع ہو گئی تو فرشتوں کا نزول بند، تو اچھی صبح آئی ہے جو رات سے بدتر ہے. رات تو ساری رات فرشتے اترتے رہے، اور نزول ہوا ہے جبرائیل کا بھی بار بار، لیکن صبح آئی تو یہ سارے غائب ہو گئے. تو یہ کیا قصہ ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ رات کا وہ مفہوم سمجھا جائے جس پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بہت ہی عارفانہ روشنی ڈالی ہے، اور جس سے اس رات کی حقیقت سمجھنے میں بہت سہولت پیدا ہو جاتی ہے. یہ رات جو جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، بعض پہلوؤں سے ایک رات بھی کہلا سکتی ہے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو عارفانہ نکات ہمارے سامنے کھولے ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رات دراصل تمام زبان نبوی پہ محیط ہے. اور اس پہلو سے ان آیات کا معنی یہ بنے گا کہ یہ رات کے دو پہلو ہیں. ایک وہ جب کہ وہ اندھیرے، جب ظلمات، طرح طرح کے خطرات انسانیت کو گھیر لیتے ہیں اور گناہ جو ہیں وہ کھل کھیلتے ہیں اور نیکیاں سو جاتی ہیں. جب ایسی رات، گناہوں کی رات بھیگ جاتی ہے تو اس کی کوکھ سے پھر وہ صبح کا عمل جاری ہوتا ہے جو اچانک یکدم صبح میں تبدیل نہیں ہوا کرتا، بلکہ اس کے اپنے آخری مقام اور منزل کو پہنچنے کے درمیان بہت سی ایسی ذیلی منازل ہیں جنہیں طے کرنا پڑتا ہے. پھر آخر اس آخری مقام تک پہنچ جاتا ہے وہ مضمون جبکہ وہ صبح جو اس رات کے جواب میں ہدایت کی صبح ہے وہ طلوع ہو جائے. اس نقطۂ نگاہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لیلۃ القدر محض ایک رات نہیں بلکہ سارا زمانہ نبوی ہے، جس نے تمام پہلے اندھیروں کو ایک ایک کو پکڑا اور اس کا منہ روشن کر دیا. نور سے نہلائے گئے وہ اندھیرے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اندھیروں کی کوئی رمق، کوئی اس کا ان کا نشان بھی باقی نہ چھوڑا. اس سے مراد نبوت
کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے زمانے میں نازل ہونے والی شریعت کی وحی یا قرآن کریم ہے. اور وہ مفسرین جنہوں نے اس طرف اشارہ کیا ہے بالکل درست کہا ہے کہ انا انزلناہ میں ہو کی ضمیر قرآن کریم کی طرف جاتی ہے، لیکن وہ اس مضمون کو بیان کر کے پھر آگے بڑھنے سے محروم رہ گئے. یعنی گرم ہوئے، ہاتھ لگایا، لیکن پھر آگے دروازہ نہ کھول سکے. اس بحث میں الجھ گئے کہ لیلۃ القدر کون سی رات تھی جب قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا تھا؟ کیا یہ مطلب ہے کہ پہلی رات میں ہی سب نازل ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا. شاید یہ مراد ہو کہ آغاز ہوا ہے، شاید یہ مراد ہو کہ ہر رمضان میں جب لیلۃ القدر کی رات آیا کرتی تھی تو حضرت جبریل قرآن کریم کو دہرایا کرتے تھے. شاید یہ مراد ہو کہ لیلۃ القدر کے مضمون کے تعلق میں یہ وحی نازل ہوئی ہے. غرض کے بہت سے اشارے کیے، بہت سی تفاصیل بیان کی، مگر مطلب کی بات پانے کے باوجود پھر اسے آگے نہ بڑھا سکے. قرآن تو ہے، مگر قرآن لیلۃ القدر سے کیا مراد ہے؟ ایک رات نہیں ہے، بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام زندگی کا وہ دور جس میں اندھیروں کو روشنی میں بدلنے کا آغاز ہوا اور یہ کام اپنی پایہ تکمیل کو پہنچا. بس روح اور فرشتے جن کے اترنے کا ذکر ہے کہ فجر تک وہ ضرور اترتے رہیں گے. اس میں یہ ایک عظیم پیشگوئی تھی کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس عظیم کام کے لیے، عظیم ایک فرض کی ادائیگی کے لیے مبعوث فرمایا گیا ہے، وہ آخری اور روشن تر شریعت کا نزول ہے. اور جب تک یہ مکمل نہیں ہو جاتا لازماً جبرائیل اور فرشتے مسلسل اترتے رہیں گے یہاں تک کہ یہ صبح پوری طرح روشن ہو جائے. اس سے مراد یہ بھی بنتی ہے کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی حفاظت کا بھی اعلان ہے. آپ نے صبح پیدا کرنی ہے جو شریعت کی صبح ہے. بس شریعت سے تعلق والے فرشتے تو اس کے بعد پھر نہیں اتریں گے، اور اس مضمون میں کوئی سخن نہیں. بس وہ مفسرین جو حتیٰ کے معاملے میں آ کے الجھ گئے اور ڈھونڈنے لگے کہ کیسے اس نقص سے ہم بچیں کہ فرشتے صبح ہوئی تو بھاگ گئے اور چھوڑ گئے، مگر یہ شریعت کی دائمی صبح کی بات ہے. وہ شریعت جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص تھی، اور آپ پر یہ جب کام اتمام کو پہنچا اور تکمیل کو پہنچا تو پھر اس کے بعد شریعت کی وحی نازل کرنے والا کوئی فرشتہ کبھی نازل نہیں ہوگا. اس معنی میں کوئی نقص نہیں، بلکہ نہایت اعلیٰ درجہ کا مضمون ہے. کیونکہ اگر شریعت کے نزول پایہ تکمیل کو پہنچ جائے، وہ کامل بھی ہو جائے اور محفوظ بھی ہو جائے اور سارے مضامین اپنے اندر سمیٹ لے، اس کے بعد اگر شریعت کے نزول کے فرشتے نازل ہوں تو وہ خرابی پیدا کریں گے، کوئی اصلاح کا کام نہیں کر سکتے، کیونکہ کامل کے اوپر کچھ اضافہ نہیں ہو سکتا. بس اس وعدے کا جو قرآن کریم میں مکی زندگی میں آغاز ہی میں دیا گیا تھا، آخری جواب ہمیں اس وقت ملتا ہے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شریعت مکمل ہو گئی اور آپ کے وصال کا وقت آ پہنچا. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج وہ کام مکمل ہو گیا ہے، آج وہ صبح اپنے عروج کو پہنچ گئی، جسے ابھارنے کے لیے، جسے ہویدا کرنے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 23 سال وحی نازل ہوئی. یہ خوشخبری سن کر بہت سے صحابہ خوش ہوئے، الیوم اکملت لکم دینکم. بعض صحابہ کی روتے روتے گہگی پڑ گئی.
दाढ़ियां आंसू से भीग गई। पूछा गया कि क्या बात है, इतनी खुशखबरी, आप रोते क्यों? ये तुम देख नहीं रहे कि हमारे आका की जुदाई का दिन आ रहा है। जिस गरज से मबूस फरमाया गया वो सुबह तो तुलू हो गई, यानी तुलू होते होते आखिर अपने अंजाम को पहुंची। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम इस दुनिया में खत्म हुआ है। अब ये रफीक आला की तरफ वापस चले जाएंगे और हमें मासूम छोड़ जाएंगे। ये देखें लैलतुल कद्र से क्या मुराद है और फजर से क्या मुराद है। और उस फजर के बाद फरिश्ते फिर भी नाजिल होंगे, मगर शरीयत के फरिश्ते नहीं। और ये मजमून क़यामत तक जारी रहेगा। बस उसकी खुशखबरी अल्लाह ताला दूसरी जगह यूं फरमाता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तदऊन नुज़ुलुम मिन गफ़ूरिर रहीम। कि मेरे वो बंदे जो मेरे हो जाते हैं, रब्बुन अल्लाह कह देते हैं, फिर इस्तिकामत दिखाते हैं, उन पर हमेशा खुदा के फरिश्ते नाजिल होते रहेंगे, ये कहते हुए कि कोई खौफ ना करो, कोई गम ना खाओ, हम आए हैं तो तुम्हें छोड़कर जाने के लिए नहीं। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह, हम दुनिया में भी तुम्हारे साथ रहेंगे और आखिरत में भी तुम्हारे साथ रहेंगे। बस हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जिस सुबह का तुलू हुआ है, आपने जिस सुबह का तुलू फरमाया अल्लाह के इज़्न के साथ, वो सुबह सलामती के दायमी पैगाम लेकर आई है। बस सलामती सुबह तक ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि सुबह को सलामती का मजमून अपने पाए तकमील को पहुंचता है। इस पहलू से लफ्ज़ सलाम पर गौर होना ज़रूरी है कि सलाम क्या चीज़ है। मैं ज़िम्नन ये बता दूं कि ये जो रात को रमज़ान की आखिरी रातों में से लैलतुल क़द्र तलाश की जाती है, ये मजमून गलत नहीं है। ये जो मैं मजमून बयान कर रहा हूँ इससे मुतज़ाद नहीं है, बल्कि उस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात से बरकतें पहुंचाने के लिए खुदा ताला उन लम्हात को बार बार लाता है जो वैसी ही बरकतें रखते हैं। और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक हैरत अंगेज इंकिशाफ फरमाया है, जो अकेला ही आपके गैर मामूली ताल्लुक बिल्लाह के ऊपर ऐसी दलालत करता है कि किसी शुबा की गुंजाइश बाकी नहीं छोड़। आप फरमाते हैं कि खैरुम मिन अल्फ शहर से मुराद ये है कि आम इंसान की जिंदगी 80 साल तक भी पहुंच जाए, वो उस एक लम्हे के ऊपर कुर्बान होने के लायक है जो लैलतुल क़द्र की रात को खुदा के नूर का वो लम्हा उसको दिखाई दे जाए जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर तमाम अरसे दराज रहे। वो लम्हात जो हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़िंदगी पर तमाम अरसा फैले रहे, वो आपकी लैलतुल क़द्र के लम्हे थे। अल्लाह का एहसान है कि हर साल लैलतुल क़द्र के नाम पर जो रात तुलू ज़ाहिर होती है, उसमें वो लम्हे भी शामिल हो जाते हैं जो बरकतें लेकर आते हैं, वरना हमेशा के लिए हम उन बरकतों से महरूम रह जाते हैं। बस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत से फैज़ पाने से वो कौम, वो मुसलमान जो क़यामत तक आपके विसाल के बाद महरूम दिखाई देते हैं, हर साल एक रात ऐसी आती है जब उन दूर वालों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलाने के चंद लम्हे नसीब हो जाते हैं। वो अगर किसी को मिल जाएं तो मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उसकी सारी जिंदगी से बेहतर है, वो सारी जिंदगी उसके मुकाबले पर ही बेहकीकत है, उसके कदमों पर कुर्बान करने के लायक बन जाती है। बस ये दो मज़ामीन मुतज़ाद नहीं हैं, बल्कि एक ही मजमून के मुख्तलिफ पहलू हैं। अब मैं सलाम से मुतल्लिक आपको बताता हूं कि सलाम क्या चीज़ है। सबसे पहले तो याद रखें कि सलाम अल्लाह ताला की एक सिफ़त है, उसका एक इस्म है। चुनांचे वो कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु
الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. تو سلام کی طرف سے ایک شریعت ملی ہے جس میں سلام کی تمام صفات ہونی چاہیے. یہ وہ مضمون ہے جسے لفظ سلام کو پر غور کرنے سے سمجھا جا سکتا ہے. دراصل انہی آیات کریمہ میں اس شریعت کا تعارف بھی فرما دیا گیا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی تھی، اور اس کی تمام صفات کو ایک لفظ میں بیان فرما دیا، سلام. چنانچہ سلام کے معنی کے تعلق میں لین یہ لکھتا ہے کہ سلام سگنیفائز سیفٹی، سیکورٹی، immunity or freedom from faults, defects, imperfections, blemishes or vices. لین جو معنی بیان کرتا ہے یہ مرہون منت ہے پرانے مفسرین کا، اور بے تکلف ان سے یہ بھرپور استفادہ کرتا ہے، اور بسا اوقات ذکر بھی کرتا ہے، اس میں شرماتا نہیں. یہ فلاں مفسر نے معنی کیے ہیں، یہ فلاں نے کیے ہیں، اس سے میں اخذ کر رہا ہوں. مگر اس کا یہ احسان ہے ہم پر کہ ہر قسم کے معنی اس نے اکٹھے کر دیے ہیں. تو اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ لفظ سلام اس بات کی نشاندہی کرتا ہے، اس بات کو سمیٹے ہوئے اپنے اندر اس کو سگنیفائی کرتا ہے، اس بات کا مظہر ہے، یوں کہہ دیں سیفٹی، حفاظت ہر قسم کی، سیکورٹی. سیفٹی اندرونی بھی ہو سکتی ہے، بیرونی بھی. سیفٹی حادثات سے تعلق میں بھی کہی جا سکتی ہے، مگر سیکورٹی میں غیر کے حملے کا مضمون بھی شامل ہو جاتا ہے. تو بیرونی حملوں سے بچانے کے لیے حادثات اور اتفاق سے گزند اٹھانے کے سلسلے میں کے تعلق میں بھی سلام جو ہے وہ حفاظت کرتا ہے. امیونٹی، وہ جو ڈیفینسو سسٹم ہے جس کو ہم امیون سسٹم کہتے ہیں، اس طرف اشارہ ہے کہ وہ لوگ جن کو خدا تعالیٰ ایسی دفاعی صلاحیتیں عطا کر دیں کہ وہ ان چیزوں سے پاک ہو جائیں. امیونٹی کے بعد کہتا ہے اور فریڈم فرام فالٹس، ہر قسم کی غلطی سے پاک ہو جائیں. ڈیفیکٹس، نقائص سے پاک ہو جائیں. امپرفیکشن، غیر مکمل حالت سے پاک ہو جائیں. یعنی اس کا برعکس ہے کمال اور تکمیل، وہ صاحب تکمیل اور صاحب کمال ہو جائیں. بلیمشز، کوئی داغ، کسی قسم کا کوئی نقص دکھائی نہ دے. اور وائسز، اور کوئی بدی، کسی بدی کا سوال نہ ہو. تو الیوم اکملت لکم دینکم میں جو اکمال کا مضمون ہے وہ سارا لفظ سلام میں داخل ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا، تو اسلام میں خدا تعالیٰ کی صفت سلام جھلک رہی ہے اور بھرپور موجیں مار رہی ہے اس لفظ. تو سلام سے جو مذہب پھوٹا ہے اس کا نام اسلام رکھا گیا، اور قرآن کریم نے اس کی جو تعریف فرمائی ہے اس کو وہ مختلف مفسرین نے جو لفظ سلام پر غور کر کے باتیں بیان کی ہیں وہ اس ایک لفظ میں آ جاتی ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. بس وہ وعدہ جو اس صورت نے آغاز نبوت ہی میں کیا تھا، اس کی حیرت انگیز تکمیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری لمحات میں وہی نازل ہونے والی وہی میں سے ایک آیت میں ملتی ہے، یعنی وہ آیت جو میں نے بیان کی ہے. اور مفردات میں لکھا ہے السلم والسلامت الطاری من الآفات الظاہرۃ والباطنۃ. حضرت امام راغب کہتے ہیں کہ جو حفاظت اور سیکورٹی کی بات ہوتی ہے سلام میں، وہ ظاہری طور پر بھی پوری ہوتی ہے اور باطنی طور پر بھی. کوئی پہلو انسانی زندگی کا ایسا نہیں ہے جو لفظ سلام کے تابع محفوظ نہ رہے. چنانچہ اس کی مثال دیتے ہیں بقلب سلیم، قرآن کریم میں جو آتا ہے اس میں اندرونی نقائص سے پاک ہونا اور خطرات سے محفوظ رہنے کا ذکر ہے.
قلب سلیم، دل جو آماجگاہ ہے تمام نیکیوں کا اور بدیوں کا بھی بن جاتا ہے۔ اس کے متعلق جب کہا جائے قلب سلیم تو مراد یہ ہوتی ہے کہ ہر قسم کے بدی کے خطرے سے، ہر قسم کی ٹھوکر کے خطرے سے اس کو محفوظ کر دیا گیا ہے، پاک صاف شفاف، جیسے پیدا ہوا تھا ویسا ہی اب بھی ہے۔ اور اگر بیرونی مضمون کو بیان کیا جائے تو مثال دیتے ہیں قرآن کریم میں کہ گائے کی وہ مثال جس کے متعلق بنی اسرائیل بار بار حضرت موسیٰ سے سوال کرتے تھے کہ وہ کیسی ہے، تو جس بات سے ان کی تسلی ہوئی، مسلمۃ لا شیء فیہا، ان کو بیان کیا گیا کہ کامل طور پر مسلم ہے، یعنی ہر قسم کے نظر آنے والے عیب سے پاک ہے، ادنا بھی عیب بلیمش وغیرہ کا کوئی نشان اس میں نہیں دیکھو گے۔ تو حضرت امام راغب کی فراست دیکھیں کہ ان دو مختلف استعمالات کو قرآن سے اکٹھا کر کے ظاہر اور باطن کے مضمون کو کیسی عمدگی سے بیان کر دیا۔ اس سلسلے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی چند اقتباسات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، اور اس جگہ یہ بات بھی یاد رہے کہ زمانے کے فساد کے وقت جب کوئی مصلح آتا ہے، اس کے ظہور کے وقت آسمان سے ایک انتشار نورانیت ہوتا ہے، یعنی اس کے اترنے کے ساتھ زمین پر ایک نور بھی اترتا ہے اور مستعد دلوں پر نازل ہوتا ہے۔ یعنی لیلۃ القدر کے جو انوار نازل ہوتے ہیں اس وقت کے امام پر، وہ ارد گرد بھی علاقے کو روشن کر دیتے ہیں۔ جیسے تیز روشنی کی دھار اوپر سے اترے تو علاقے کا علاقہ روشن ہو جاتا ہے، دور تک اس کا نیک اثر پہنچتا ہے۔ اور اس سے ہم یہ استنباط کر سکتے ہیں کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نور نازل ہوا ہے، چونکہ آپ کل عالم کے نبی تھے، تمام دنیا کے اندھیروں کو روشنی میں بدلنے والے تھے، بس اس نور کا ایک فیض عام سب دنیا میں پہنچنا لازم تھا۔ اور وہ فیض عام صرف مذہب سے تعلق نہیں رکھتا تھا بلکہ دنیا کے امور سے بھی تعلق رکھتا تھا۔ یہ ایک دعویٰ ہے، کوئی کہہ سکتا ہے اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کے ثبوت سے تو قرآن بھرا پڑا ہے۔ میں نے چند دن پہلے درس میں بھی یہ بیان کیا تھا، وہ تمام امور دنیاوی ترقیات سے تعلق رکھنے والے جنہوں نے آئندہ زمانوں میں ظاہر ہونا تھا، ان کی خبر قرآن کریم میں دے کر اس بات کو ثابت کر دیا گیا کہ یہ سارے فیوز محمد مصطفیٰ کے فیض سے ہیں، اور وہ روشنی جو آپ پر نازل ہوئی ہے، وہ لیلۃ القدر کا نور جو اترا ہے آپ کے دل پر، وہ کل عالم کے لیے ہے۔ تم اس کے ظاہری فیوز سے تو فائدے اٹھاؤ گے، اور ہم ابھی مطلع کر دیتے ہیں کہ ایسے ایسی برکتیں اور ایسے ایسے فیوز تمہیں نصیب ہوں گے جو تمہاری دنیا بنا دیں گے، مگر اگر اصل نور سے محروم رہو تو بڑی محرومی ہے۔ بس اس مضمون کو ان آیات کے تعلق میں پڑھیں تو دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا عارفانہ کلام کل عالم کو روشنی سے بھرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ روشنی جو قرآن سے لیتے ہیں اور ہمیں دکھاتے ہیں موجود تھی، مگر پہلے دکھائی نہیں دیتی تھی، اچانک آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ نئے مضامین انسان کو عطا ہوتے ہیں۔ بس ایک معنی تو یہ ہے جو مسیح صاحب نے بیان فرمایا کہ دنیا کے باقی دنیا جو علوم سے فیض پاتی ہے، ایک نئے دور سے فیض پاتی ہے، وہ بھی دراصل فیض نبوت ہی ہے۔ اور یہ امر واقعہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آج تک یہ سلسلہ جاری ہے، اور ایک بھی ایسا دور نہیں جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود نہ ہو۔ اسے کیسے اتفاق قرار دیا جا سکتا ہے؟ ہر دور بتا رہا ہے کہ تم محمد رسول اللہ کے مرہون منت ہو، لیکن پہچانتے نہیں ہو۔ چنانچہ قرآن کریم نے اس مضمون کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باندھنے کے لیے خصوصاً آخری زمانے میں جو انکشافات ہیں ان کو محمد رسول اللہ کا فیض سمجھانے کی خاطر فرمایا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها
بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، وہ زمانہ جب کہ زمین اپنے خزانے اگل دے گی اور اپنے اسرار کھول دے گی دنیا پر، وہ زمانہ جب کہ زمین اپنے راز بیان کرنے لگے گی۔ کیوں ایسا ہوگا؟ اس لیے کہ اے محمد ان ربک اوحیٰ لہا، اس لیے کہ تیرے رب نے اس پر وحی کی، کہ تیری وحی کی تائید میں وہ بولے اور اپنے راز دنیا پر کھولے۔ بس محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات میں دیکھیں کیسے یہ سب پیش گوئیاں مرکوز ہوئیں، جس کے لیے کسی انسانی تائید کی ضرورت نہیں، خدا خود تائید فرما رہا ہے، خدا کا کلام خود بول رہا ہے۔ یہ لیلۃ القدر بہت وسیع لیلۃ القدر ہے، یعنی اس لیلۃ القدر کے آخر پر جو انوار کا نزول ہونا ہے وہ ہر طرف سے جب کو بھر دے گا اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ بس نزول ملائک ختم نہیں ہوگا، نزول ملائک کا وہ دور ختم ہوگا جس میں شریعت نازل ہوتی ہے، اور پھر جب فجر آئے گی تو پھر انوار کی تو بارشیں ہوں گی ہر طرف، اور نور نبوت دنیا کو روشن تر کرتا چلا جائے گا۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں واضح ہو کہ عادت اللہ اس طرح پر جاری ہے کہ جب کوئی رسول یا نبی یا محدث اصلاح خلق اللہ کے لیے آسمان سے اترتا ہے تو ضرور اس کے ساتھ اور اس کے ہم رکاب ایسے فرشتے اترا کرتے ہیں جو مستعد دلوں میں ہدایت ڈالتے ہیں اور نیکی کی رغبت دلاتے ہیں، اور برابر اترتے رہتے ہیں جب تک کفر و ضلالت کی ظلم دور ہو کر ایمان اور راست بازی کی صبح صادق نمودار ہو۔ جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام حتی مطلع الفجر۔ تو یہ دور ہے جو جزوی طور پر ہر نبی کے وقت ظاہر ہوتا ہے، مگر اپنے درجہ کمال کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہنچا اور تمام امور کو اس نے گھیرے میں لے لیا، کچھ بھی باقی نہیں رکھا، اور لفظ سلام آپ کی وحی کے ساتھ خاص بتا رہا ہے جو دنیا میں کسی اور نبی کی وحی کے آغاز اور اس کی نوعیت کو بیان کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ ہے تو نکال کے دکھائیں۔ تمام دنیا میں وحی کے نزول کا مضمون لازماً ملتا ہے کیونکہ کثرت سے انبیاء پیدا ہوئے ہیں، مگر شریعت کی نوعیت بیان کرنے کی خاطر لفظ سلام یعنی خدا کا اسم سلام، خدا کا نام سلام بیان کرتے ہوئے اس شریعت کا تعارف نہیں فرمایا گیا۔ بس یہ جو سلام ہے یہ قیامت تک جاری و ساری ہے، اور فرشتے اس سلام کی تائید میں ہمیشہ نازل ہوتے رہے، مگر انسان اپنے آپ کو اس کے اہل بنائے، اور اس کا ایک علاج طریق یہ ہے کہ وہ لیلۃ القدر کے لمحے حاصل کرنے کی کوشش کرے جو ہر رمضان مبارک میں ہمارے لیے آسمان سے پھر اتاری جاتی۔ تو دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے آسانیاں بھی فرما دی ہیں، جو چیزیں ہماری پہنچ سے بہت بالا ہیں انہیں قریب تر فرما دیتا ہے۔ سمائے دنیا میں اللہ کا نزول یا زمین پر آسمان سے اترنا یہ معنی تو نہیں ہے کہ خدا کو جسمانی وجود ہے جو اوپر سے جسے سیڑھیاں اترتے ہیں یا کوئی چیز لٹکتی ہوئی نیچے آتی ہے، اس طرح خدا اترتا ہے۔ خدا تو ہر جگہ ہے، اس کا نزول صفاتی ہے، وہ اپنی ذات کا تعارف کرانے کے لیے قریب تر آ جاتا ہے، اور جسے وہ لمحے نصیب ہو جائیں اس کی پھر ساری زندگی سلام سے بھر جاتی۔ بس اپنے زندگی کے تمام خدشات کو دور کرنے کے لیے یاد رکھو کہ تمام کائنات کا سلام ہمیشہ کے لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے لمحوں کے ساتھ منسوب کر دیا گیا اور باندھ دیا گیا، ایسا کہ کوئی اسے اب کاٹ کر الگ نہیں کر سکتا۔ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوگا آپ کی زندگی کے ہر لمحے سے فیض یاب ہوگا، اور شریعت محمدیہ نے کوئی پہلو انسانی زندگی کی دلچسپی کا نہیں چھوڑا جس کا ذکر نہ فرمایا ہو،
اور جہاں سلام حاصل کرنے کے طریقے نہ سمجھائے ہوں. اور ایک رات ایسی بھی آتی ہے جبکہ جس طرح محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لمحات ساری کائنات پر ہمیشہ ہمیش کے لیے چھا گئے اور ساری راتوں کو ایک دائمی روشن دن میں تبدیل کر دیا، اسی طرح ایک انسان اپنی ذات کے لیے اتنی کوشش تو کرے کہ ان لمحوں میں سے ایک لمحہ اس کو ایک رات کا نصیب ہو جائے جو اس کی ساری زندگی کو روشن دن میں بدل دے گا. تو یہاں حتیٰ مطلع الفجر کا معنی یہ ہو جائے گا انفرادی نوعیت سے کہ اگر تم کوشش کرو اور اس رات کے ان پاک لمحوں کی تلاش میں جدوجہد کرو اور دعائیں کرو تو بعید نہیں کہ تمہیں محمد رسول اللہ کے لمحات میں سے ایک ایسا لمحہ نصیب ہو جائے جو تعلق باللہ کا ایسا لمحہ ہے جیسے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ تعلق باللہ رہا. تو وہ ایک لمحہ ایسا ہوگا جو تمہاری ساری زندگی 80 سالہ زندگی پر حاوی ہو جائے گا، اس سے زیادہ قابل قدر ہوگا. وہ زندگی اس ایک لمحے سے قربان کرنے کے لائق ٹھہرے گی. بس اس پہلو سے اللہ بہتر جانتا ہے کہ جو گزری ہوئی رات تھی وہی لیلۃ القدر تھی یا لیلۃ القدر اور آنے والی ہے، مگر بہتوں کو اللہ ضرور ایسی زندگی بخشے گا کہ اس لیلۃ القدر کے حصول کے مواقع وہ پاتے رہیں گے. مگر جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے یہ نہ بھولیں کہ آپ ایک اور لیلۃ القدر کے دور سے گزر رہے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ جیسا کہ قرآن سے ثابت ہے اولین کو آخرین سے ملانے کا زمانہ ہے. اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی لمحات نے حضرت مسیح موعود کا وجود روشن نہ کیا ہوتا تو یہ ناممکن تھا کہ آپ کی وساطت اور آپ کے فیض سے ہم اولین سے جا ملتے. بس آپ کے لیے تو پھر ایک جاری دور ہے لیلۃ القدر کا. اس لیلۃ القدر میں آپ ایسی نیکیاں کما سکتے ہیں کہ جب قرآن کا وعدہ آپ کے حق میں اس شان سے پورا ہو کہ آپ دور ہوتے ہوئے بھی زمانی فاصلوں کے لحاظ سے بھی اور جسمانی فاصلوں کے لحاظ سے بھی پھر بھی اس زمانے کے ایسے قریب کر دیے جائیں کہ قرآن کا یہ بیان آپ کے حق میں پورا ہو کہ آخرین ہوتے ہوئے آپ اولین سے آ ملے ہیں. بس آپ کے لیے تو لمحات ہی لمحات ہیں. ایک سال کا کیا انتظار کرتے ہیں؟ اپنی ساری زندگیوں کو لیلۃ القدر کو نہیں بناتے کیونکہ پھر آپ کی زندگیاں ان لمحات سے بھر جائیں گی جن سے باقی لوگوں کی زندگیاں روشن ہوں گی. وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض آپ کی صحبت میں گزارے ہوئے لمحات سے حاصل کریں گے. تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ لیلۃ القدر کے ہر پہلو سے اس سے استفادہ کریں، اپنی راتوں کو بھی صبح میں تبدیل کر دیں اور اس دنیا کی راتوں کو بھی صبح میں تبدیل کر دیں. اللہ نے اس کی توفیق عطا فرمائے. وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ
وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر. ابھی وعدوں بیٹھیں سر ایک منٹ. ابھی وعدوں کو بھجوانے کا میں نے اپنے پاس بھجوانے کا تو اعلان نہیں کیا تھا، لیکن ان لمحات سے برکت حاصل کرنے کی خاطر امام عطاء المجید صاحب راشد نے فوری طور پر ایک چٹھ بھیجی ہے کہ میں اپنی بیوی کانتا شاہدہ اور بیٹے عطاء المنعم اور اپنی طرف سے 5,000 پاؤنڈ کا وعدہ پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی توفیق بڑھائے. ہر اعلان ضروری نہیں ہوتا کیا جائے، مگر میں اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ ایک شخص کو شامل کرنا بھول گئے ہیں جس سے فیض پا رہے ہیں، حضرت مولوی ابوالعطا صاحب جلندری مرحوم. تو میں ان کی طرف سے ان کا نام اس میں داخل کرتا ہوں، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ ان کو بھی اس کا فیض ہمیشہ پہنچتا رہے گا. آئیے اب نماز پڑھ لیں.